السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، سب سے بڑی خبر، جاوید عالم اوڈو کا گریڈ 20 سے 21 میں پرموشن کے بعد سندھ پولیس کے سربراہ کے تحفظات کے باوجود ان کی سندھ پولیس میں واپسی ہے۔ سندھ پولیس میں ان کی واپسی ایک دھماکہ خیز خبر ہے، ایک ایسی خبر ہے کہ جو توپ کا گولہ بن کر سندھ پولیس کے موجودہ سیٹ اپ پر جا کر گر گیا، جس سے آئی جی سندھ اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جو ایوان ہیں وہ لرز اٹھے ہیں۔ جاوید عالم اوڈو کی سندھ پولیس میں واپسی سے یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اپنی پوسٹ کو خطرے میں پڑتے ہوئے دیکھ کر ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مہناز جو ہے 7 دسمبر سے 21 دسمبر تک برطانیہ جا رہے ہیں چھٹی پر۔ اب ہم پروگرام میں آگے چل کر اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جاوید عالم اوڈو کے سندھ پولیس میں واپسی سے جو ہے اس وقت سندھ پولیس کے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ایک صف ماتم جو ہے وہ اس وقت بچ چکی ہے۔ وہ ایک طریقے سے جاوید عالم اوڈو کو جو ہے وہ اپنے لیے بہت بڑا اس وقت خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے مشروط طور پر جو ہے مقدس حیدر کو گریڈ 90 سے 20 میں پرموشن دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کنڈیشن پر پرموٹ ہونے والے مقدس حیدر کو زونل ڈی آئی جی کی حیثیت سے قبول کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس پر بھی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ اور پروگرام میں ہم بات کریں گے کورنگی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی کی پوسٹ کے لیے کیوں بار بار جو ہے ان پر اٹیمپٹ کیے جاتے رہے اور وہ بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں اب تک کامیاب رہے۔ آخر کورنگی ٹاؤن میں ایسا کیا اٹریکشن ہے کہ جہاں پر ہر با اثر ایس ایس پی جو ہے وہاں پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جو ہے بہت عجیب قسم کے انکشافات سامنے ہیں اور کون ہے اس ٹرانسفر پوسٹنگ میں کرپشن کا ذمہ وار۔ اس سلسلے میں خود ہمارے پشاور سے نمائندہ خصوصی جو ہے قیامت گل کی ایک خوفناک رپورٹ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ جاوید عالم اوڈو جو کہ گریڈ 20 سے جو ہے 21 میں پرموٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت سندھ پولیس میں ان کی واپسی بھی ہو چکی ہے، جو کہ اس وقت سندھ پولیس کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان کو جاوید عالم اوڈو کی جو واپسی ہے یہ انہیں قبول نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو ابھی تک ذہنی طور پر تیار نہیں کہ یہ کس طریقے سے ان کی واپسی سندھ پولیس میں ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے ہمراز راہی کو پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ اطلاع دی کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس فرائض کے دوران جو ہے خود مشتاق مہر اور ان کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی سے ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور معاملات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جاوید عالم اوڈو کو جو ہے سندھ پولیس کو خیرآباد کہنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد سے وہ بلوچستان میں رہتے ہیں۔ وہ تعلقات کی خرابی کی نوعیت کیا تھی، اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دراصل جس طرح دوسرے ڈی آئی جیز کو جو ہے اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش کرتے رہے عدنان رفیق صدیقی، انہوں نے وہی کوشش جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو پر بھی کی تھی لیکن وہ اس میں ناکام۔ اس لیے جاوید عالم اوڈو ایک مخصوص مزاج کے انسان، دوست پولیس افسر ہیں، وہ کسی کے ڈکٹیشن میں کام کرنے کے عادی نہیں اور کرپشن کے اتنے خلاف ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کرپشن ان کے چین آف کمان میں جو ایس ایچ اوز کام کر رہے تھے ان سے وہ کرپشن کروانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ایک طریقے سے ڈمی کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی خود سی سی کے میں مشتاق مہر کے پی ایس او جو ہے عدنان رفیق صدیقی نے، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو انکار کرنے کی صورت میں پھر انہیں ان کے چین آف کمان سے نکلنا پڑا اور انہیں خود سندھ پولیس کو خیرآباد کے وہ بلوچستان میں چلے گئے تھے
جس کے بعد اب انہیں جو ہے جب گریڈ 20 سے 21 میں پروموٹ ہو گئے تو اس کے بعد اب سندھ حکومت نے ان کی خدمات جو ہے دوبارہ سندھ پولیس میں واپس لے لی. اب دوبارہ اس وقت جو سندھ پولیس میں وہ آئے ہیں, اطلاع یہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی لگایا جا رہا ہے. اب یہ اطلاع جو ہے جب ہمارے نمائندے ہمراز راہی تک پہنچ چکے تو یقیناً یہ اطلاع جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ اور خود موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منا سے ان تک بھی یہ اطلاع پہنچ چکی ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جو پوسٹنگ ہے اس کی رسوائی کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اب 7 دسمبر سے جو ہے 14 روز کی چھٹی پر جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں. ان کی غیر موجودگی میں جو ہے چارج جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ جو ہے غلام نبی میمن کے پاس. لیکن اطلاع یہی کہ ان کے چھٹی کے دوران ہی جو ہے ان کا ٹرانسفر کر کے ان کی جگہ پر جو ہے جاوید عالم اوڈو کو جو ہے کراچی پولیس کا نیا چیف بنا دیا جائے گا. تو یہ جو تبدیلی ہے, یہ تبدیلی جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر اور خود ان کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کو ہضم نہیں ہو رہی, اس لیے کہ ان کا آدھا اقتدار جو ہے وہ تو ان کے ہاتھ سے اس وقت جا رہا ہے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس اقتدار کے جانے کے بعد جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر بھی جو ہے ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے. وہ بھی عنقریب جو ہے وہ چند ہی روز کے مہمان ہیں, ان کا بھی تبادلہ اس وقت ہو رہا ہے. خود سندھ حکومت جو ہے ان کے تبادلے میں اس وقت پیش نظر آ رہی ہے. اطلاع یہی ملی ہے لاہور سے, ہمارے نمائندے خصوصی اللہ دتہ کی رپورٹ ہے کہ لاہور میں جو ہے 2-3 روز قبل جو ہے آصف علی زرداری سے جو ہے محسن بٹ کی 1 to 1 تقریباً کوئی آدھا گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. محسن بٹ جو ہے اس وقت گریڈ 21 میں ہیں اور اب جو ہائی پاور بورڈ ہو رہا ہے اس میں یقیناً ان کا بھی نام ہے, اور تو اس بورڈ کے نتیجے میں وہ گریڈ 22 میں چلے جائیں گے. جس کے بعد اب غالب امکان یہ ہے 2 ہی نام اس وقت آ رہے تھے, ایک معظم جاں انصاری کا اور ایک محسن بٹ کا, لیکن اب پڑ رہا اس وقت جو ہے محسن بٹ کا بھاری نظر آ رہا ہے. اور محسن بٹ جو ہے سندھ پولیس کے نئے آئی جی کے حصے سے ان کا نام اس وقت منظر عام پر آ رہا ہے. ان کی 2 روز قبل جو ہے ہمارے نمائندہ اللہ کے مطابق یعنی لاہور میں جو ہے آصف علی زرداری سے ہوئی. آصف علی زرداری سے ملاقات کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سندھ پولیس کے لیے موضوع ہے کہ نہیں. بہرحال اب یہ جاوید عالم اوڈو کے آنے سے جو ہے ایک تھرتھراہٹ اس وقت کراچی پولیس میں, خود سندھ پولیس میں اس وقت مچ چکی ہے. خود سندھ پولیس کے جو دوسرے اچھے پولیس افسران ہیں ان میں یقیناً خوشی کی لہر توڑ گئی ہے. ایک طریقے سے ان پر جو ہے خود اے ڈی خواجہ کا بھی چھاپ ہے کہ وہ اے ڈی خواجہ کے پینل میں ہیں. اے ڈی خواجہ ہی کے پینل میں شامل ایک اور ڈی آئی جی جو ہے پیر محمد شاہ بھی حیدرآباد کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے, اور وہ حیدرآباد کے بن گئے. اور اس طریقے سے اگر خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بن جاتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے پورے یعنی 80% سندھ پر جو ہے ایک طریقے سے جو ہے بالواسطہ طور پر جو ہے خود اے ڈی خواجہ کی ہی حکومت یا اسی کی حکمرانی ایک طریقے سے تصور کی جائے گی. یہ خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ان کی سندھ پولیس میں واپسی کی جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے مخالفت کی تھی. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. لیکن ان کے آنے کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ انہیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی لگایا جا رہا ہے. یہ چند دنوں میں جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا. لائن چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. مقدس حیدر جو کہ گریڈ 90 سے 20 کا ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے, لیکن باقی جن لوگوں کو 90 سے 20 میں پروموٹ کیا وہ سب ریگولر بیسس پہ ہیں ماں سوائے مقدس حیدر کے. مقدس حیدر کو جو ہے وہ ایکٹنگ چارج دیا گیا ہے فار 1 ایئر, یعنی 1 سال تک جو ہے وہ ایکٹنگ رہیں گے. اطلاع یہ ملی ہے اسلام آباد سے جو ہے ایسٹرن ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہ ان کے خلاف جو ہے وہ 2 انکوائریاں جو ہے اس وقت زیر التوا ہے. کچھ اے سی آرز کا مطلب ہے, کچھ ان کے انکوائریاں ان کے خلاف چل, لیکن کچھ ٹیکنیکل ایسی پرابلم ہو گئی تھی کہ بورڈ میں جو ہے جب بورڈ ہو رہا تھا 28 ستمبر کو تو اس وقت جو ہے معزز جو ممبران تھے بورڈ کے انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ تھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ اگلے عہدے یعنی گریڈ 90 سے 20 کے لیے موضوع قرار دے کر ان کی پروموشن کی سفارش کی تھی. اس وقت جو ہے بائی مسٹیک یا کیا وجہ تھی کہ اس وقت جو ہے خود سیکٹری اسٹیٹ جو ہے افضل لطیف اور خود سندھ کے جو چیف سیکٹری ہے سید ممتاز شاہ وہ دونوں جو ہے خاموش رہے.
ان کے علم میں تھا کہ ان کے خلاف انکوائری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہے اور باقی ممبران نے جو ہے انہیں اگلے عہدے پر پروموٹ کرنے کی سفارش کی تھی۔ اب جب ساری باتیں سامنے آ گئی تو وہ اب ان کو روکنے کی تو کوشش کی تھی کہ ان کو پروموشن نہ دیا جائے، لیکن چونکہ اب ممبران کے منٹس اس میں آ چکے تھے، ان کے کمنٹس آ چکے تھے، اس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا، جو کہ بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بورڈ کی جو قاعدہ قوانین ہے اس کے مطابق جو ممبران جو ایک فیصلہ کر دیتے ہیں وہ اٹل ہوتا ہے۔ لیکن اب اس میں انہوں نے ایک نئی جو ہے ایک وضع کر دی کہ بھئی ان کا پروموشن تو کر دیا ہے، لیکن اس کو ابھی جو ہے ایکٹنگ رکھا گیا، 1 سال تک جو ہے اس کو انڈر واچ ہوں گے۔ اگر اس دوران ان کے خلاف کوئی اور مزید رپورٹیں آتی ہیں اور یہ اپنے آپ کو مطلب کلیئر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے پروموشن روک دیا جائے گا، تو یہ 19 ہی میں رہے گا، 20 میں نہیں جا سکیں گے۔ یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے قابل اعتماد ذرائع۔ لیکن اب یہ اطلاع ہے کہ انہیں جو ہے ساؤتھ کا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جو ہے کنڈیشنل ڈی آئی جی، جس کے یعنی کہ ابھی پکا ڈی آئی جی نہیں ہے، عارضی ہے یعنی ایکٹنگ ہے، کیا انہیں زونل ڈی آئی جی جیسی اہم ترین ذمہ واری دی جا سکتی ہے؟ حالانکہ ان کی اس پوسٹنگ کے لیے اور پرموشن میں کہتے ہیں کہ سب سے جو میجر کردار تھا وہ سابقہ آئی جی سندھ جو ہے کلیم امام کا بہت ہی میجر کردار ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے مقدس حیدر کے خلاف بہت ساری رپورٹ ہوتی، لیکن اس کے باوجود انہیں جو ہے 90 سے 20 میں پرموشن دلوانے میں انہوں نے اپنی ایڑی چھوڑی کا زور لگایا۔ خود آئی جی سندھ مشتاق مہر نے بھی کوشش کی اور جو معزز ممبران تھے بورڈ کے یعنی اے ڈی خواجہ مشتاق مہر اور خود ثناء اللہ عباسی کو بھی انہوں نے اس میں استعمال کرنے کی پوری کوشش کی تھی، جس کی نتیجے میں جو ہے اب ان کا یہ پروموشن تو ہوا ہے، لیکن ایکٹنگ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ جو پروموٹڈ ہے انہیں جو ہے وہ زونل ڈی آئی جی کی پوسٹنگ اہم ترین پوسٹنگ ملتی ہے کہ نہیں، یہ ایک فیصلہ کرنا جو ہے اب خود سندھ حکومت کا کام ہے۔ لیکن چلتے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری سارے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کورنگی ٹاؤن، پتہ نہیں کون سی اس میں گیدڑ سنگھی کورنگی جو ٹاؤن ہے، اس میں کون سی کوئی سونے کی کان ہے، کوئی بہت بڑی یہاں پر انکم ہو رہی ہے، حرام کی آمدنی زیادہ ہے، کوئی گٹکے ماوا کی کوئی 1000 فیکٹریاں چل رہی، کیا ہے جو ہر با اثر ایس ایس پی جو ہے وہ اسی کورنگی ٹاؤن پر اٹیمپ کرتا ہے، یہاں کا ٹی پی او بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تقریباً 2 با اثر ترین جو ہے وہ ایس ایس پی صاحبان جو ہے وہ پچھلے 2 ماہ میں جو ہے وہ اٹیمپ کرتے رہے، لیکن جو وہاں اس وقت براجمان ہے شاہ جہاں المعروف شاہ جہان پٹھان، وہ نہیں اس وقت وہ ایس ایس پی وہاں پر جو براجمان ہے وہ بھی کوئی اتنا کوئی کمزور نہیں کہ جس کو جو چاہے اکھیڑ دے اور خدا کے بیٹھ جائے، یعنی کہ وہ کوئی ایسا کوئی معمولی چنا تو نہیں کہ لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ ایک ایسا نوالا ہے جس کو آپ کو نہ نگل سکتا ہے نہ اس کو تھوک سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 2 مہینوں میں جو ہے اس پر ایک تو عارف عزیز جس کی سی ٹی ڈی میں پوسٹنگ ہے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی، یعنی ان کے لیے جو ہے خود سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی تھے عمر شاہد اور خود ملیر ٹاؤن کے جو عرفان بادر ہے ٹی پی او، حالانکہ وہ خود جو ہے شاہ جہان کے بیچمنٹ ہے، ان کے بہت ہی قریبی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے خود شاہ جہان کو اکھیڑنے میں ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ کردار ادا کیا تھا۔ عمر شاہد کے ساتھ مل کر جو ہے عارف عزیز کو جو ہے ٹی پی او کورنگی لگانے کی انہوں نے بھی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو استعمال کیا، یعنی ان کا کاندھا استعمال کر عمران یعقوب منہاس نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار اٹیمپ کیے تھے کہ ان کو یہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ پر جو ہے عارف عزیز کو جو ہے وہ کورنگی کا ٹی پی او لگایا جائے، لیکن ان کی یہ کوششیں ایڈیشنل آئی جی کراچی ہونے کے باوجود ناکام ہوئی، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ نہیں ہٹا سکے ایک گریڈ 18 کے جو ہے وہ ٹی پی او کورنگی کو، شاہ جہان کو، یعنی کہ گریڈ 21 کا ایڈیشنل آئی جی بڑی کوشش کی، انہوں نے اپنے تمام تر وسائل استعمال کیے، لیکن وہ اس کو اکھیڑنے میں ناکام رہے اور انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے خود دوسرے جو ہے ایک اور مغل اظہر مغل جو ہے انہوں نے بھی کوشش کی تھی یہاں پر، یعنی جن کی سفارش پہ پش پر جو ہے خود سابقہ جو آئی جی سابقہ جو پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے تعلقات جو ہے وہ خود بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں، یہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے ایک طریقے سے بلاول زرداری بھٹو کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے اپنے دوست اظہر مغل کو جو ہے وہ
کورنگی ٹاؤن کا ٹی پی او لگانے کے لیے شاہ جہان کو کھڑنے کی کوشش کی، اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ بالآخر جو ہے یہ نزلہ جا کے گوٹکی میں گرا اور وہاں سے عمر طفیل کی انہوں نے چھٹی کرا دی، اور وہاں پر اب اظہر مغل جو ہے وہ ٹی پی او بننے میں کامیاب ہو گیا۔ سوال اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر کورنگی ٹاؤن میں ایسا ہے کیا؟ جب ہمارے نمائندے خصوصی نے جو ہے وہ خود امراض رائی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، شاہ جہان سے پوچھا بھی کہ آخر یہاں پر کیا ہے، جو ایسی کون سی سونے کی کان ہے جو کہ ہر با اثر ٹی پی او جو ہے، ہر با اثر ایس ایس پی جو ہے وہ آپ پر اٹیمپ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بس یہاں آرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس نام کا میں ٹی پی او ہوں اور باقی کچھ بھی نہیں، کچھ چند گنتی کے ایس ایچ او میرے انڈر میں، کچھ چند گنتی کے جو ہے ہیڈ مورا میرے انڈر میں، اور کچھ ایک ایس پی بی میرے انڈر میں۔ تھوڑی سی یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر جو ہے ایس ایس پی جو ہے وہ یہاں اس کو ایک تر نوالا سمجھ کر جو ہے یہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنا بھی تر نہیں ہوں کہ مجھے کوئی آسانی سے ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دو انتہائی باثر جو ایس ایس پی ہیں ان کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ اس ناکامی کی وجہ سے جو ہے ٹی پی او کورنگی اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس میں بھی کچھ سر جنگ چلنے کی اطلاع ایک ناچاکی ان میں پیدا ہو چکی ہے کہ ان کا داؤ یا ان کے وار خطا کس طرح سے ہوئے، یہ بھی ہوا ہے۔ اسی چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و سزا کا سفر اسی جاری ہے، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ رائے اعجاز جو کہ اے ڈی آئی جی تھے، پنجاب سے ان کا ٹرانسفر ہوا تھا، کافی عرصے تک جو ہے وہ اے ڈی آئی جی کراچی کیسز اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، اب ان کا جو ہے اے آئی جی ویلفیئر کی حیثیت سے ٹرانسفر ہو گیا۔ کیوں ہوا ٹرانسفر؟ معلومات جب کی خود سی پی او سے جو ہمارے نمائندے خصوصی نے جو اطلاعات وصول کی بھی کہ کیا وجہ کیا ہے، پتہ چلا جونیئر اور سینئر کا، یعنی کہ یہ پرموٹ نہیں ہو سکے، حالانکہ انہیں اس وقت گریڈ 20 میں ہونا چاہیے تھا، پرموٹ نہیں ہو سکے، کچھ ان کے خلاف انکوائریاں تھی نیب کی، ان کو فیس کرتے، جس کے نتیجے میں جو ان کا پرموشن وقت پر نہیں ہو سکا، ابھی بھی یہ گریڈ 19 میں ہے۔ لیکن وہاں جب ڈی آئی جی ایڈمن کیسز سے جو ہے احمد نواز چیمہ کی پوسٹنگ ہو جاتی جو پنجاب سے آئے، تو وہ ان سے بقول ان کے جونیئر ہیں، مجھ سے گریڈ 20 میں چلے تو گئے لیکن مجھ سے وہ جونیئر ہیں، لہذا میں جونیئر کے انڈر میں جو ہے کام نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس وقت وہ 19 میں ہیں، وہ 20 میں ہیں، وہ ڈی آئی جی ہیں، یہ ایس ایس پی ہیں، لیکن چونکہ ان کا پروموشن نہیں ہو سکا، لیکن یہ ان سے اپنے آپ کو ابھی بھی سینئر تصور کرتے ہیں کہ میں سینئر ہوں، میں ان کے انڈر میں کام نہیں کروں۔ انہوں نے ریکویسٹ کی خود آئی جی سندھ سے اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی سے، جس کے بعد ان کی ریکویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ٹرانسفر جو ہے وہاں سے جو ہے اے آئی جی ویلفیئر کی حیثیت سے کر دیا۔ حالانکہ خود توحید میمن جو ہے اپنے ہی بیجمنٹ جو ہیں ان کے انڈر میں تقریباً کوئی 8-9 ماہ تک وہ کام کرتے رہے، لیکن ان کو کام کرنا گوارا نہیں ہوا۔ رائے اعجاز کو اس لیے انہوں نے اپنا وہاں سے ٹرانسفر کروا دی۔ ایک اچھی روایت ہے ڈسپلن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اگر کوئی سینئر ہے تو وہ جونیئر کے انڈر میں کام انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے آخری خبر کی جانب۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑا میگا کرپشن کی اطلاع ہے، وہاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت کل کی بڑی عجیب و غریب رپورٹ ہے کہ میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ معظم جاں انصاری بہت ہی شریف، ایماندار، اصول پرست پولیس افسر ہیں۔ میرے ان سے پرانے جو تعلقات تھے، جب وہ کراچی میں ویسٹ میں ان کی پوسٹنگ تھی ایز ایس ایس پی، اس وقت میں نے ان سے قریب سے ان کو دیکھا تھا، بہت ہی خدا ترس انسان دوست پولیس افسر میں نے ان کو پایا تھا، کرپشن سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ لیکن اب اس وقت کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ پھر خیبر پختونخوا سے جو ہے بہت سارے پولیس افسروں اور اہلکاروں نے جو اپنی اپنی رائے دی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دکانداری چل رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ وہ دکانداری چلا کود رہا ہے، ان سب کا متفقہ طور پہ کہنا ہے کہ جو پی ایس او وہاں پر ہیں اس وقت، کوئی کاشف، کوئی عباسی نام کے وہاں کوئی پی ایس او ہیں آئی جی کے، جو کہ انہیں اپنے ساتھ یہ لائے ہیں معظم جاں انصاری فرنٹیئر کانسٹیبلری سے، فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بھی ان کی پوسٹنگ تھی، وہاں سے اپنے ساتھ لائے ہیں خیبر پختونخوا میں انہیں اپنا
PSO انہوں نے بنا دیا۔ خود فرنٹیئر کانسٹیبل میں بھی ان کے خلاف بہت بڑے اسکینڈل تھے کہ وہاں جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں سپاہیوں کی، اس تمام بھرتیوں میں الزامات یہ ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق خود خیبر پختونخوا کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں بہت بڑی رشوت چلی ہے، بغیر رشوت کے کسی ایک بھی سپاہی کی وہاں پر بھرتی نہیں ہوئی۔ اب یہی جو رشوت کا سلسلہ اس وقت خود خیبر پختونخوا پولیس میں، چاہے SHO کی پوسٹنگ ہو، چاہے DSP کی پوسٹنگ ہو، چاہے TPO کی پوسٹنگ ہو، کوئی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ PSO کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ یعنی PSO چاہے گا تو ان کی پوسٹنگ ہوگی، PSO نہیں چاہے گا تو پوسٹنگ۔ یہی حال جو ہے سسپینڈ جو ہوتے ہیں، بحالی کا کوئی ڈسمس ہو گیا، اس کو بحال کرنے میں ہر جگہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دکانداری چل پڑی ہے۔ اب یہ عباسی صاحب ہیں کون؟ ہزارہ سے ان کا تعلق ہے، اور اب ہزارہ میں جو گئے تھے IG خیبر پختونخوا، وہ بھی ان کی اپنے PSO کی مشورے پر وہاں پر گئے، اور وہاں پر انہوں نے بہت بڑا دربار لگایا، اور وہاں ایک بہت بڑی انہوں نے اسپیچ کی، اور اسپیچ میں بھی جو ہے جو فائدہ ہوا وہ خود ان کے PSO کو ہوا، ان کے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی وہاں پر اچھی اچھی پوسٹنگیں کروا دی ہیں انہوں نے، ایز اے TPO کیسز سے کچھ DIGs کی پوسٹنگ بھی، لیکن ان تمام پوسٹنگوں میں بھی جو ہے وہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں، تمام میں مبینہ طور پر جو ہے بھاری رشوت وصول کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ابھی جو عباسی صاحب ہیں ان کا تعلق جو ہے کراچی سے ہے، سندھ میں بھی رہے ہیں، گورنر سندھ جو ہے عشرت العباد کے قریب یہ کافی سالوں سے رہے، PS کے انہوں نے وہاں کام کیا یہاں پر کراچی میں، اس وقت یہ نیوی سے ان کا غالباً تعلق تھا۔ بعد میں خود کہتے یہ ہیں کہ عشرت العباد سے ان کی ریکویسٹ ہوئی کہ ان کا کیڈر چینج کر جائے، انہوں نے پھر ان کو تبدیل کر کے پولیس میں ان کو ڈائریکٹ ASP اپائنٹ کرا دیا تھا۔ یہ ان پر جو احسان ہے کہتے ہیں کہ یہ خود گورنر عشرت العباد نے کیا تھا۔ یہ وہ عباسی ہیں جو کہ اس وقت جو ہے یعنی کہ پورے خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ بلا شرکت غیرے وہاں پر ان کی حکمرانی ہے، خاص طور سے ہزارہ ریجن میں تو ان کی توتی اس وقت بولی جا رہی۔ خود جب یہ اس وقت گورنر ہاؤس میں بھی تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کو جو ہے اربوں روپوں کے جو ہے مختلف ٹھیکے انہوں نے دلوائے ہیں۔ یہ تقریباً 12 سال تک جو ہے یہاں گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ عشرت العباد کے ساتھ رہے ہیں۔ تو یہ اب عباسی صاحب نے جو ہے خود پتہ نہیں IG خیبر پختونخوا کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ان کے چین آف کمان میں ان کے PSO کیسز سے یہ جو اپنے اختیارات اس وقت استعمال کریں، اندھا دھند اختیارات جو استعمال کریں، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے یہ روکڑا دیا جا رہا ہے، منہ مانگا جو ہے وہ بتہ اس وقت وصول کیا۔ یہ خود خیبر پختونخوا کے جو پولیس افسران کا کہنا ہے کہ ایک TPO کی پوسٹنگ جو ہے وہ 1 کھوکے سے لے کے 5 کھوکے میں ہو رہی ہے، اور یہی حال جو ہے وہ DSPs کی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ 10-15-20 لاکھ سے کم میں نہیں، تو یہی حال SHOs کا بھی، اچھے تھانوں کی پوسٹنگ جو ہے وہ بھی 10 سے 15 لاکھ سے کم میں نہیں، تو جو بھرتیاں ہیں اس میں تو پیسے کس طرح وصول کیا تھا اس کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی اتنی اس وقت جو ہے وہ اندھی مچی ہوئی ہے خود خیبر پختونخوا پولیس میں کہ کرپشن میں کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ہے خود سندھ پولیس کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ سندھ سے ہی عباسی صاحب گئے، یہاں سے سندھ سے گئے، ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں کرپشن کا کیا گراف تھا، اور اسی معیار پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس کی کرپشن کو بھی وہ اسی معیار پر لائے۔ معلوم نہیں کہ معظم جہاں انصاری کو ان تمام تر صورتحال کا علم ہے یا نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ فرنٹیئر کانسٹیبری سے جو ہے انہیں اپنے ساتھ خیبر پختونخوا پولیس میں لائے ہیں، اور انہیں اپنا PSO بنانے کے بعد اب خود جو ہے معظم جہاں انصاری کی جو ہے اصول پرستی، ان کی نیک نامی، ان کی ایمانداری جو ہے اس پر 1 نہیں 2 نہیں بہت سارے سوالات جو ہے وہ اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں اجازت چاہنے سے قبل جو ہے میں اب آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے پولیس میں جو ہے جو برطرف ہیں 3400 اہلکار، ان کی پکار بھی آ رہی ہے، اور کچھ جو SRP کے جو 2012 میں جو کچھ ڈسمس کر دیے تھے ان کی بھی صدائیں گونج رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود CPEC میں جو اسپیشل کمانڈوز بھرتی کیے گئے تھے 1435 خود نیوی آرمی کے سابقہ جو فوجی، ان کو جو نکالا گیا، ان سب کی چیخ و پکار جو ہے وہ اس وقت گونج رہی ہے سندھ کے اندر، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ ابھی آپ لوگ سن سکیں گے کہ ایک
ٹنڈوالا یار کی ایک خاتون ہیں جو کہ انہوں نے بھی اپلیکیشن دی تھی 2018-19 میں ایس آر پی میں بھرتی ہونے کے لیے. کوئی 3,000 کے قریب جو ہے وہ ایس آر پی میں یہ بھرتی ہوئے تھے مرد اور خواتین, جس میں سے اس وقت 1500 کو جو ہے انہوں نے اپائنٹ کیا, اور 1500 کے جو پیپر تھے وہ کوالیفائی کر رہے تھے, لیکن چونکہ ان کے پاس روکڑا نہیں تھا, کوئی سفارشیں نہیں تھی, ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر انہوں نے نہیں دیے. یہی وہ رو رہی ہے, یہی وہ فریاد کری, آپ سنیں کیا کریے. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں اللہ حافظ. السلام علیکم. میں ٹنڈوالا یار کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں. میں ایس آر پی کی ویٹنگ کینڈیڈیٹ ہوں. میں سندھ پولیس ایس آر پی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. ہم 1500 کینڈیڈیٹ 2018 لے کر آج تک جابوں سے محروم ہیں. پی ٹی ایس کی مشکل ٹیسٹ کلیئر کر کے اب تک آفر آرڈر نہیں ملے, اور سب سے بڑی بات کہنا میرٹ لسٹ میں ہمارے نام آ چکے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ کی پالیسی 40 مارکوں والوں کو ترجیح دینے کا بولا تھا, لیکن ہمارے تو 40 کی بھی اوپر ہیں, پھر بھی ہمیں ترجیح نہیں دی جا رہی. اور ابھی تک 3 سال ہو گئے, ابھی تک ہمیں محروم رکھا گیا ہے. سندھ حکومت کے تمام افسران کو ہاتھ جوڑ کے التجا کرتی ہوں کہ سی ایم صاحب, آئی جی صاحب کے ہمارے ایس آر پی امیدواروں کے ساتھ وہ انصاف کیا جائے جو کہ ماضی میں سندھ پولیس کے بھرتیوں میں ویٹنگ والوں کے ساتھ کیا گیا تھا. اور ہم بہت غریب ہیں, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم بہت غریب ہیں. پلیز ہماری مدد کی جائے. ہمارا قصور کیا ہے؟ یہی کہ ہم غریب ہیں, اس لیے ہمیں جابوں سے محروم کیا گیا ہے. پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے.